اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ عدل کا بیان چل رہا ہے باب غیر منصرف میں، اور عدل تحقیقی کی کئی ایک مثالوں کا مصنف نے تذکرہ کیا، اور ان مثالوں کے اندر عدل تحقیقی کن دلائل کی بنیاد پر ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ اسی بحث سے متعلق یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا تھا، جس کا جواب شارح جامی نے دیا ہے۔ اس اعتراض اور جواب سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ غور سے سن لیں۔ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا يَرِدُ الْجُمُوعُ الشَّاذَّةُ كَأَنْيُبْ وَأَقْوُسْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا إِخْرَاجَهُمَا أَمَّا هُوَ الْقِيَاسُ فِيهِمَا كَالْأَنْيُبْ وَالْأَقْوُسِ كَيْفَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ جَمْعُهُمَا أَوَّلًا عَلَى أَنْيَابٍ وَأَقْوَاسٍ فَلَا شُذُوذَ فِي هَذِهِ الْجَمْعِيَّةِ وَلَا قَاعِدَةَ لِلْإِسْمِ الْمُخْرَجِ لِيَلْزَمَ مِنْ مُخَالَفَتِهَا الشُّذُوذُ فَمِنْ أَيْنَ يُحْكَمُ فِيهِمَا بِالشُّذُوذِ وَمِنْ هَذَا تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشاذ والمعدول۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، عبارت سے متعلق جو تشریحات ہیں، پہلے ان تشریحات کو آپ سن لیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک اعتراض ہے، مقصود شارح کا اس اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہوا کہ اخر و جمع وغیرہ میں آپ نے اصل پر دلیل موجود ہونے کی وجہ سے عدل کا اعتبار کر کے ان کے اندر عدل تحقیقی کا وجود مان لیا۔ اخر میں اس میں تفضیل والا ضابطہ اصل پر دلیل بنا کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں پر ہوتا ہے، اور یہاں ان میں سے کسی طریقے پر استعمال نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ فلاں اصل سے معدول ہو کر آیا ہے۔ اور جمعوں میں آپ نے فالاؤ کی وزن پر جو جمع آنے کا ضابطہ ہے اس کو دلیل بنا کے اس کے اندر عدل تحقیقی کا قول کیا۔ بہرحال
اس دلیل کی وجہ سے آپ نے اس اخروں میں جمعوں میں عدل تحقیقی کا قول کیا، تو اسی قسم کی دلیل اصل معدول عنہ کے وجود پر دلالت کرنے والی اقوس اور انیوب کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں بھی آپ کو عدل تحقیقی تسلیم کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر آپ عدل کا قول نہیں کرتے، تو کاہے نہیں کرتے؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اقوس اور انیوب دونوں اقواس اور انیاب سے معدول ہو کر آئے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ضابطہ ہے کہ او اجوف جو فعلن کے وزن پہ آئے اس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے، یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ تو قوس اور ناب کی جمع اقواس اور انیاب کے وزن پہ آنا چاہیے تھا، مگر نہ آ کر اقوس اور انیوب کے وزن پر آئے۔ یہ دلیل ہے اس کے اندر کہ یہ اقواس اور انیاب سے معدول ہے۔ شارح نے اس کا جو جواب دیا وہ ہماری مندرجہ بالا تقریر سے وہ جواب بھی واضح ہو گیا، اور اس طور پر واضح ہو گیا کہ ہم علامہ ہندی اور علامہ رضی کی دلیلوں کے جواب میں یہ بات وضاحت سے عرض کر چکے ہیں کہ عدل کے تحقق کے لیے دو امروں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک امر ہے اصل معدول عنہ کا وجود، اور دوسرا ہے اس اصل معدول عنہ سے اخراج کا اعتبار۔ جو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں ثلاثہ کی یا مثلثہ کی یا اخر کی یا جمعہ کی، یہ ان تمام مثالوں میں اصل بھی موجود تھا، اور اس اصل معدول سے ان کے اخراج کا اعتبار کرنا بھی ضروری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ وہ کلام عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتے تھے، اور بظاہر ان میں ایک ہی سبب تھا، اور وہ سبب جو تھا وہ دو کے قائم مقام نہیں تھا۔ تو اب دوسرا سبب ماننے کی ضرورت پڑی، تو تلاش و جستجو کے بعد عدل کے سوا کوئی دوسرا سبب نہیں ملا جس کا اس کے اندر ہم اعتبار کرتے، تو عدل کا اعتبار کر لیا گیا اور مان لیا کہ یہ اپنی اپنی اصل معدول عنہ سے معدول ہو کر آئے ہیں، بخلاف اقوس اور انیوب کے کہ اگرچہ ان کی اصل اقواس اور انیاب موجود ہے، مگر یہ ایک چیز ہے، دوسری چیز اس اصل سے ان کے اخراج کا اعتبار، یہاں یہ اعتبار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اقوس اور انیوب کلام عرب میں
منصرف استعمال ہوتے تھے، غیر منصرف نہیں ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو جموع شاذہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جمع جو ہے ابتداءً اقواس اور انیاب کے وزن پہ خلاف قیاس آئی ہے۔ اب اگر ان کو ہم اقواس اور انیاب کے وزن پہ پہلے مانتے اور اقیوس اور انیوب کو ان سے معدول کر کے لایا جاتا تو ان کو شاذ نہ کہا جاتا، جیسے اخر وغیرہ کو شاذ نہیں کہا جاتا۔ اب ایک عبارت اور ہے جو آپ نے پڑھی کہ وَمِنْ هَذَا تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّاذِ وَالْمَعْدُولِ۔ جو تقریر میں نے کی ہے ہماری اس تقریر سے شاذ اور معدول کے درمیان فرق واضح ہو گیا کہ شاذ وہ ہوتا ہے جس کے لیے قانون ہو اور اس کی مخالفت کی وجہ سے وہ شاذ کہلائے، اور معدول قانون کے مخالف نہیں ہوتا بلکہ اس معدول کا اصل قانون کے موافق ہوتا ہے اور یہ اس سے نکل کر آتا ہے۔ آگے جو ایک عبارت ولا قاعدۃ للاسم المخرج سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اقوس اور انیوب کو شاذ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جمع ابتداءً ہی خلاف قیاس اقوس اور انیوب آ گئی، اور اگر ان کی جمع اقواس ہوتی تو پھر اس سے یہ معدول ہو کر آتے تو ان کو شاذ نہ کہا جاتا۔ یہ ساری بات ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ایسا ممکن ہے کہ ان کی جمع تو اقواس اور انیاب ہی ہو اور اسی سے معدول ہو کر آئے ہوں، مگر معدول ہونے کا جو ضابطہ ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے اس کو شاذ کہا جاتا ہو۔ تو شاذ ہونے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، جو وجہ آپ نے ان کے شاذ ہونے کی بیان کی ہے شاید وہ وجہ نہ ہو۔ شارح نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ دیکھو، اس میں معدول کے لیے کوئی ضابطہ مقرر ہی نہیں، جس ضابطے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر شذوذ لازم آئے تو ایسی صورت میں اعتراض نہیں پڑے گا۔ عبارت کی اس تشریح کے بعد اب عبارت کا آپ سلیس ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، اور جو چیزیں ہم نے ذکر کی ان کی بنیاد پر جموع شاذہ جیسے کہ انیوب اور اقیوس ہیں، ان سے اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ نحویوں نے ان دونوں کے یعنی اقوس اور انیوب کے اخراج کا اس سے جو قیاس ہے یعنی قاعدے کے مطابق ہے، انیوب اور اقوس کے اندر ہے نا، کیفا ولو اعتبر جمعہما، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اولاً ان کی جمع کا اعتبار انیاب اور اقساب پہ کیا جائے تو اس جمعیت میں کوئی شذوذ نہیں ہوگا، اور ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے اس میں مخرج کا جس کی مخالفت سے شذوذ لازم آئے۔ فَمِنْ أَيْنَ يُحْكَمُ فِيهِمَا بِالشُّذُوذ، تو پھر ان دونوں کے اندر شذوذ کا حکم کیسے لگایا جائے گا، اور اسی سے
شاذ اور معدول کے مابین فرق ظاہر ہو گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کی متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے اور اسباب منع صرف میں سے عدل تحقیقی کا تفصیل بیان کرنے کے بعد آج سے عدل تقدیری کا بیان ہو رہا ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سن لیں۔ او تقدیراً اے خروجاً کائناً ان اصل مقدر مفروض یکون الداعی الی تقدیرہ و فرضہ منع الصرف لا غیر کا عمر و کذالک ظفر فإنہما لما وجدا غیر منصرفین ولم یوجد فیہما سبب ظاہر الا العلمیہ اعتبر فیہا العدل ولما توقف اعتبار العدل على وجود الاصل ولم یکن فیہما دلیل على وجودہ غیر منع الصرف قدر فیہما ان اصلہما عامر و ظافر و عدل منہما الی عمر و ظفر۔ شارح رحمت اللہ علیہ نے تقدیراً کی وہی ترکیب کی جو تحقیقاً کی تھی، اس سے پہلے آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ شارح رحمت اللہ علیہ نے دوسرے نمبر پر عدل تقدیری کی دو مثالیں عمر اور ظفر کی وضاحت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں غیر منصرف پڑھے جاتے تھے، اور جب ان کے اندر اسباب منع صرف کی تلاش کی گئی تو ان میں ایک ہی سبب ملا، اور وہ سبب تھا علمیت کا، دوسرا کوئی سبب نہیں بن سکتا تھا۔ اس لیے ان کے اندر عدل کو مان لیا گیا اور عدل کا اعتبار کر لیا گیا۔ اب چونکہ عدل کا فرض کرنا، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس بات پر موقوف ہے کہ اصل معدول عنہ پر کوئی دلیل ہونی چاہیے، مگر عمر اور ظفر کا جو اصل معدول عنہ ہے، اس کے وجود پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جو ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتی کہ عمر کی اصل فلاں ہے اور ظفر کی اصل فلاں ہے۔ ان کے اصل معدول عنہ کے وجود پر صرف ان کا کلام عرب میں غیر منصرف پڑھا جانا ہی دلیل تھا، اس لیے ہم نے اس غیر منصرف پڑھنے کی دلیل کی بنیاد پر اس کے اندر
اصل معدول انہو مان لیا اور فرض کر لیا کہ ان کا اصل عامر تھا یعنی عمر کی اصل، اور ظافر تھا یعنی ظفر کی اصل، اور یہ دونوں اس سے معدول ہو کر آئے ہیں۔ اور جب اصل معدول انہو کا وجود مبرہن نہیں، مدلل نہیں، اسم کے غیر منصرف ہونے کے علاوہ اس اصل معدول انہو کے وجود پر کوئی دلیل نہیں، اس لیے جب اصل معدول انہو ان کے اندر محض فرضی اور تقدیری ہوا تو عمر اور ظفر کے اندر عدل بھی تقدیری ہوا۔ تو اب چونکہ عمر اور ظفر کا خروج اصل محقق یعنی ایسی دلیل سے ثابت جو منع صرف کے علاوہ ہو، اس سے خروج نہیں ہوا، تو اب یہ جو ہے اس کے اندر عدل جو ہوا وہ تقدیری ہو گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء اللہ تعالی۔